الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا رحمة للعالمين. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو دین کے چوروں کی رکھوالی ہے. عرش حق ہے
کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی۔ سنا دے اے حسن گستاخ فرقے کو، سنا دو اے حسن گستاخ فرقے کو، سنی یوں کہا کرتے ہیں داستان اہل بیت۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے بورے کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد، امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار بانی اسلام امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دندر ہدیہ درود و سلام نہایت ادب و احترام دے نال پیش کرن تو بعد، بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدسہ اندر ناچیز دی آل جانا فریاد ہے، حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا ہر بیماری تو مولا تعالی جل شانہ دائمی پناہ عطا فرماوے۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ نصیب فرماوے۔ رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کامل ہدایت عطا فرماوے، دین حق دی سمجھ عطا فرماوے۔ توساں حضرات بخوبی واقف ہو اے مہینہ جماد الثانی یعنی جماد الاخری دا مہینہ ہے، اور اس مہینے نو نسبت ہے حضور سیدی و سندی بعد الانبیاء افضل البشر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، کیونکہ 22 جماعت الاولیٰ نو آپ دا یوم وصال شریف ہے، اور پوری دنیا تے آپ دے نال عقیدت اور محبت رکھن والے آپ دا یوم وصال، یوم وفات خوشی دے نال مناؤندے نے۔ اس واسطے رب ذوالجلال دا ساڈے تے کروڑاں شکر ہے، فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے سانو امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا، اور سانو سب نو صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنایا ہے۔ اساں صحابہ کرام دے نال بھی پیار کرنے ہیں، اہل بیت دے نال بھی پیار کرنے ہیں، صحابہ دا بھی حیا کرنے ہیں، اہل بیت دا بھی حیا کرنے ہیں، اولیاء دے نال پیار محبت انہاں دا حیا کرنے ہیں۔ اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جس یار دا بھی ذکر خیر کیتا جاوے، وہ انج ہے جویں سمندر چ غوطہ مارن والی گل ہے۔ بندہ سمندر غوطہ مارے تو دا کنارہ بڑی مشکل لب سکتا ہے۔ اسی طرح ہی اہل سنت والجماعت میں رب ذوالجلال نے اعزاز اور شرف بخشیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو لے کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری صحابی حضرت ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہما، جننے بھی صحابہ نے سارے دا ذکر خیر کرنے ہیں۔ مولا علی تو لے کے حضور دی اہل بیت دا ذکر، مولا علی تو لے کے جنی دیر ساڈی زندگی ہے اساں اہل بیت دے ہر فرد دا ذکر خیر کردے رہنا ہے۔ سرکار دے خاندان دا ذکر خیر انشاءاللہ اساں کردے رہنا ہے، اور کردے کردے اس دنیا تو چلا جانا ہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال دا کروڑا شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت دی زندگی انج لنگ جاندی ہے، کدے یوم صدیق اکبر، کدے یوم فاروق اعظم، کدے یوم عثمان غنی، کدے یوم علی المرتضیٰ، کدے یوم امام حسن، کدے امام حسین، کدے امیر معاویہ، کدے عمر بن عبدالعزیز، کدے حضرت انس بن مالک کر دیا، کدے غوث پاک، کدے خواجہ اجمیری، داتا علی اجمیری، کدے حضور میاں شیر ربانی، کدے حضور مجدد الفسانی، کدے خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی، کدے پیر پٹھان، کدے پیر سیال، کدے تاجدار گولڈا، پیر میلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی، کدے شاہ ابو المالی، کدے داتا گنج بخش، کدے پیر مکی سرکار، یعنی ان صحابہ اہل بیت اولیاء کرام دا ذکر خیر کردے اہل سنت والجماعت دی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال دے پاک کلام دے وچوں ایک آیات بینات پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے او دے اندر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر صرف میں اور تسیں ہی نہیں بلکہ رب ذوالجلال دے قرآن نے صدیق دا ذکر کیتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کرنا سنت الہی ہے اور سنت مصطفیٰ ہے۔ رب ذوالجلال نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کیتا، مولا عمر نے بھی کیتا، مولا عثمان نے بھی کیتا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ نے کیتا، تمام اہل بیت نے کیتا ہے، اور اس واسطے سیدنا صدیق اکبر دا ذکر خیر کرنی ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جیڑا شخص اپنے رب ذوالجلال دے حضور کھڑے ہون تو ڈریا، او دے واسطے دو جنتاں نے۔ اس آیات بینات دی تفسیر کردے ہویا مفسر قرآن اپنے دور دے غوث زمان حضور سیدی و سندی قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر مظہری اندر نقل فرمایا ہے، اے آیات بینات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حق اندر نازل ہوئی ہے۔ آپ نے غیران بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو اہل بیت دی زبان دے نال اپنی کتب اندر نقل فرمایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ترازو تکڑی دے دو ترازو نے، یعنی دو پلے نے، اور ایک ترازو دے اندر یعنی ایک پلے دے اندر میری تمام امت دا ایمان رکھیا گیا ہے، اور دوسرے پلے دے اندر تکڑی دے دوسرے پلے دے اندر میرے صدیق دا ایمان رکھیا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان والا جڑا پلہ سی او بھاری ہے سی، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے سن، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے دے اندر 360 نیک عادتاں نے، اگر انہاں 360 دے وچوں کوئی ایک عادت بھی جس بندے تے پائی جائے گی، رب ذوالجلال اونوں جنت داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے سن، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداکا و ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان، سونیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جے دے اندر 360 عادتاں خصلتاں مبارک تمام دیاں تمام پائیاں جان؟ تو میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق و خوش نصیب نوجوان تو ہیں، جیدے ایک پائی جاوے وہ جنت جاوے، اور جیدے 360 پوریاں پائیاں جان وہ جنت نہ جاوے ہو سکتا ہے؟ اور کڈے انے نے، کڈے بے ایمان نے، کڈے سور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات گرامی تے بکواس کرتے ہیں۔ اے جڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات شریف تے بکواس کرتے ہیں، اے عبداللہ بن سبا دی نسل ہے۔ سب تو پہلا او بے ایمان ایسی جن نے منافقت دے طور تے کلمہ پڑھیا، صحابہ کرام دے اندر داخل ہویا، آخر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت وچ بہن والے سن، صحابہ جاندے سن منافق کیڑا ہے تے مومن کیڑا ہے۔ اے عبداللہ بن سبا منافق سی، منافقانہ طور تے کلمہ پڑھ کے صحابہ دے اندر داخل ہویا۔ سب تو پہلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی تے بکواس کرن والا، آپ دی ذات شریف تے تہمت لان والا، آپ دی ذات شریف نو بے عیب کرن والا عبداللہ بن سبا یہودی ہے سی۔ تو بزرگ فرمانے نے جیڑا
صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دی ذات گرامی تے بھونکے مومن نہیں، او یہودی دی نسل عبداللہ بن سبا ہے۔ کسی نے پرکھنا ہوئے صحابہ کرام دا نام ہے، خصوصاً فاتح شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا نام نامی اسم گرامی رکھ، جے متھے تے وٹ پہ جاوے سمجھو عبداللہ بن سبا دی نسل ہے، جے چہرے تے خوشی آ جاوے سمجھو مومن دی اولاد ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما، امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب خطیب بغدادی کے اندر نقل فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمان دنیا تے 80,000 1,000 نہیں 2,000 نہیں 80,000 ایسے فرشتے نے جڑے انہاں لوگاں واسطے دعائیں مغفرت کردے نے۔ پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیدے واسطے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑے لوگ میرے ابو بکر تے میرے عمر دے نال محبت رکھ دے نے۔ بول ذرا اچھی بول مسلمانا، اساں صدیق نال بھی پیار کرنے ہیں، فاروق اعظم نال بھی پیار کرنے ہیں، مولا علی نال بھی پیار کرنے ہیں، امیر معاویہ دے نال بھی پیار کرنے ہیں، حسن حسین دے نال بھی پیار کرنے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کہڑے انی دے پتر جڑے آکھدے نے اہل بیت دے نال پیار نہیں کردے، اساں اہل بیت تے جند وارن واسطے تیار ہیں۔ تاکنے دم دم دا پانی ہے اور جند اہل بیت دے نال تو میں وار دے وہاں اے انجتا جانی ہے۔ تو خیر میرے آقا علیہ السلام نے اگر ارشاد فرمایا اے تصویر دا ایک رخ ویکھے ذرا دوسرا بھی خاندہ جالا جاواں۔ امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد اندر نقل فرمایا بڑی سند دے نال، فرمایا میں انہاں نو آکھنا کہ انیو صدیق اکبر دی ذات تے بھونکن والے ہو، کم از کم فرمان مصطفیٰ پڑھ لینا سی۔ تساں فرمان مصطفیٰ دے بھی دشمن ہو، اہل بیت دے بھی دشمن ہو، اہل بیت دے بھی گستاخ ہو اور رسول اللہ دے بھی گستاخ ہو، اور حتیٰ کہ انہیں نے بے شرم انسان انہاں نے انبیاء دی ذات گرامی تے بھی تہمت لا چھڈی ہے۔ انبیاء دے بھی گستاخ نے، جڑے صدیق اکبر دے گستاخ نے وہ انبیاء دے گستاخ نے۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام دے گستاخ نے۔ انہاں دی کتاب وشو ایک حوالہ دے ماں حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام تھے، انہاں بے ایمانہ نے کی بکواس کی تھی۔ حیات القلوب انہاں دی ایرانوں کتاب چھپیے، یہ دیش ملا انہاں دا ذاکر لکھ دے اللہ تعالیٰ جل شانو نے جدوں یعنی مولا علی دا قول نقل کردہ مولا علی سے تہمت لا رہے ہیں، مولا علی نے گل کوئی نہیں کی تھی، تہمت مولا علی تے لا رہے ہیں۔ جڑا مولا علی تے تہمت لاوے وہ اندر دا سور تے منافق ہو سکدا ہے، کدے مومن نہیں ہو سکدا۔ مومن بندہ وہی ہے جڑا مولا علی نو اونج مننے جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے منن دا۔ آنکھیں مولا علی نے ایک دن بیان کیتا، مولا علی نے ایک دن بیان کیتا، سب تو پہلا مولا علی تے تہمت۔ مولا علی نے ایک دن بیان کیتا کہ اللہ تعالیٰ جل شانو نے میری ولایت نو آسمان اور زمین تے پیش کیتا، جنہ قبول کر لیا، جنہوں نے قبول کر لیا تے بھابیا او تا گئے نا، تے جنہوں نے انکار کیتا اونا انکار کرن والے دے وچوں نقل کفر نہ باشد۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام ایسن جنہوں نے کہا کہ علی دی ولایت نو میں نہیں مندا۔ بھئی انہوں یونس علی نبینا علیہ السلام صدیاں پہلا ہوئے نے اور لکھاں علی ہون حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام دی شان نو نہیں پہنچ سکتے۔ آگے حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام نے انکار کیتا، جو نے انکار کیتا تو رب ذوالجلال نے انہوں نے یہ سزا دیتی کہ مچھی دے پیٹ قید کر چھڑیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام نو معافی کس گل تے ملی؟ معافی اس گل تے ملی کہ یونس علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا
کہ مولا میں علی دی ولایت نو مننا مینوں معافی دے دے. رب نے فرمایا جا پھر اسا تینوں معافی دے چھڈی. او کڈے انے نے عقل دے بھی انے تے دل دے بھی انے اکھاں دے بھی انے. او انیو کم از کم بھونکن تو پہلا سوچ لیندے کہ کیڑی ذات گرامی تے تہمت لا رہے ہیں. حیات القلوب ایرانو انہاں دی کتاب چھپی او دا حوالہ دتا ہے. او دے وچ بھونک رہے نے حتیٰ کہ رسول اللہ دی ذات گرامی تے بھی انہوں نے تہمت لائی ہے. اگر میں انہاں دی گستاخیاں جناب نو پڑھ کے سناواں وقت مک جاوے گستاخیاں نہ مکن. ایڈے بے ایمان نے اس واسطے رب ذوالجلال جدو اقبال نے کہا سی نا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. اقبال نے کہا وہ قوم جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ آج وہ ننگی فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. اور فلماں تا جا بجا جیڑا اپنی دھی بہن نو ننگا کر کے امام باڑے چلا جاوے او دے کولو غیرت نہیں نب سکتی. زمانے دا بغیرت ہو سکتا ہے، غیرت مند میرے علی ورگا ہو سکتا ہے. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام دے تہمت لائی. خیر میرے آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا 80,000 فرشتے ایسے نے جڑے آسمان دنیا تے رہ کے انہاں لوگاں واسطے دعائیں مغفرت کردے نے جڑے میرے ابو بکر تے عمر دے نال پیار کردے نے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے اگر اشار فرمایا اور دوسرے آسمان تے 80,000 ایسے فرشتے نے جڑے انہاں لوگاں تے لعنت کردے نے جڑے میرے ابو بکر تے عمر دے نال بغض رکھدے نے. تو معلوم ہویا جڑے ابو بکر تے عمر دے دشمن نے انہاں دے چہرے ویسے ہی کالے نے، کپڑے بھی کالے، دل بھی کالا، چہرہ بھی کالا. بھلا کالے کیوں ہوندے نے؟ اج دساں بولو تو صحیح نہ یار. بھلا کالے کیوں ہوندے نے؟ جدو فرشتے لعنت گلنے تے روزانہ جو 80,000 فرشتیاں دی لعنت پین تے چہرے تے نور نہیں ہو سکدا. چہرے تے ہمیشہ اندھیرا ہی ہوندا ہے. نور ہمیشہ اودے چہرے تے ہوندا ہے جیڑا مولا حضرت سیدنا صدیق اکبر تے فاروق اعظم تمام صحابہ تے تمام اہل بیت دے نال پیار کردا ہے. جیڑا اہل بیت دے نال پیار کردا ہے، صحابہ دے نال پیار کردا ہے. ویکھلا کڈے سونے چہرے بکھدے بیٹھے نے، پتہ لگدا ہے کہ صدیق دے نال پیار کرنے والے بیٹھے نے. تو سرکار نے بھی فرمایا 80,000 میں تواڈے واسطے دعا کراں نہ کراں، تواڈی اولاد تواڈے واسطے دعا کرے نہ کرے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا زمانہ بدل سکتا ہے کہ زمین آسمان تے جاوے، آسمان زمین تے آوے، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا 80,000 فرشتے جڑے گناہاں تو پاک نے اگر او دعائے مغفرت کیدے واسطے کردے نے؟ بولو تو صحیح نہ کیدے واسطے کردے نے؟ اور صدیق اکبر تے فاروق اعظم نال جڑا پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، او دے واسطے دعائے مغفرت کردے نے. اے کن نے فرمایا ہے؟ امام الانبیاء نبیاں دے امام نے فرمایا ہے. تاک نے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا بھی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا لگدا بھی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر دی شان فضیلت میں بیان فرمایا. سرکار نے فرمایا جدو میں معراج دی رات آسمان تے سیر کرن واسطے میرے محبوب اسلام تشریف لے کے گئے نے، سرکار نے فرمایا میں ہر آسمان تے لکھے ہویا پایا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. سرکار نے فرمایا میرے نام دے نال ابو بکر دا نام بولو تو صحیح نہ یار. صدیق اکبر دا نام لکھیا سی. مولا علی تے روایت پیش کرن لگا انہاں انہاں نو آکھنا انہو زبان مولا علی دی ہے، شان صدیق اکبر دی ہے. زبان اہل بیت دی، شان صحابہ دی ہے. انہو
جے روایت نہیں پڑھی سی تے کم از کم ناچیز دے استاد دے جوڑاں دے قدماں وچ بیٹھ جاندے، میرے استاد نے تانوں روایت پڑھا دینی سی۔ جن نے سانوں یہ روایت پڑھائی ہے تینوں بھی پڑھا چھڑدا، جن نے سانوں یہ روایت سمجھائی ہے تینوں بھی سمجھا دینا سی۔ لیکن گل ہے عقل دے انے نو دین سمجھ نہیں آ سکدا، دین انہوں سمجھ آئے گا جڑا صحابہ دا بھی محب ہوئے گا، اہل بیت دا بھی محب ہوئے گا۔ تو خیر میرے آقا علیہ السلام دا فرمان مولا علی تو روایت، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جبریل میرے کو آیا سی، جبریل میرے کو آیا سی اور جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تو بعد تواڈا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوئے گا، تواڈے تو بعد تواڈا نائب ابو بکر ہوئے گا اور تواڈا خلیفہ بھی ابو بکر ہوئے گا۔ اور مسلمانہ یاد رکھیں جنت وچ وہی جائے گا جڑا ابو بکر دے نال پیار کرے گا، عمر دے نال پیار کرے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما سن، صداقت دا امام، صداقت دا بادشاہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے۔ تمام محدثین نے اس حدیث نو نقل فرمایا ہے، آپ تشریف لے آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی نو ویکھ کے مسکرائے، مولا علی صدیق نو ویکھ کے مسکرایا۔ او یار یار نو ویکھ کے مسکراندا ہے، کراندہ ہے کہ نہیں کراندہ؟ دشمن ہمیشہ منہ وٹا جاندا ہے، ہوٹل تے چاہ پیندے بیٹھے دشمن آ جاوے تو منہ پناہ کر لیندے ہیں، جی یار آ جاوے تے چاہ دا کب چھڑ کے یار دے استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے ہیں۔ او ہونے ہو کہ نہیں ہوندے ہیں؟ جڑے اصلی ہوندے نے ہمیشہ کھڑے ہو جاندے نے، جڑے بے نسلی ہوندے نے نہیں ہوندے۔ میاں صاحب دی زبان سمجھاواں، میاں صاحب فرماندے نے اصلہ نال جے نیکی کریے کئی نسلاں تک نہ بھول دے، اصلہ نال جے نیکی کریے کئی نسلاں تک نہ بھول دے، او بے اصلہ نال جے نیکی کریے محمد بخشا الٹیاں ہی چالاں چل دے۔ معلوم آیا جڑا صدیق تے عمر نال پیار کرے گا، صحابہ اہل بیت نال پیار کرے گا، او نسلی ہے، اصلی ہے۔ جڑا دشمنی رکھے گا او کون ہے؟ بے نسلہ، جمع نسیگا بولی دے کون ہے؟ بے نسلے، بے سمجھا بھی رہا کہ جمع نسیگا بولنا ہے پھر او کون نے؟ بے نسلے۔ اور جڑا مولا سیدنا صدیق اکبر تو لے کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت دلال جڑا پیار کرے او کون نے؟ اصلے نے، کون نے؟ میاں صاحب نے فرما گئے نے۔ اور یاریں اونچ نیچ ہوئی جاندی ہے، کوئی گل نہیں۔ میاں صاحب نے پھر فرمایا اچھی نیویں سجنا کولوں یارا سہوارا ہو جاندی، اچھی نیویں سجنا کولوں او یارا سہوارا ہو جاندی، ذاتی ویر کماندے نہیں سچی پرید جنہاں دی، ذاتی ویر کماندے نہیں سچی پرید جنہاں دی۔ میں پوچھنا چاہنا جے صدیق اکبر تے مولا علی دے درمیان کوئی اختلاف ہے سی تے صدیق اکبر جدو مولا علی کو لوگ گئے سن تے مولا علی چہرہ پھیر لیندے۔ اگر نعوذ باللہ صدیق اکبر نے اہل بیت دا حق کھا جائے، تواڈا حق میرا بھائی کھا جاوے یا تواڈا حق تواڈا بھائی کھا جاوے، جدو ملدے ہو تو بوتھا پرا نہیں کر لیندے؟ کی آخدے ہو کہ یار انہیں میرا حق کھادا ہے؟ انج نہیں، تے ہر بندے نو دسنے ہیں کہ یار انہیں میرا حق کھا گئے ہیں، انج نہیں۔ اور کوئی مان دلال پاکستان دے ذاکراں تو لے کے عبداللہ بن سبا دی تمام ذریت نو اے ناچیز دا چیلنج ہے، پاکستان دے ذاکراں تو لے کے ایران دے ذاکراں تکر کوئی مان دلال ثابت کر کے دسے، ضعیف روایت تو بھی ثابت کر کے دسے کہ مولا علی نے جا کے جگہ جگہ دسے ہوئے کہ صدیق نے میرا حق کھادا ہے۔ اس واسطے انہیں کوڑ مار دینے۔ تو خیر سیدنا صدیق اکبر مولا علی نو ویکھ کے مسکرائے، مولا علی صدیق نو ویکھ کے مسکرائے۔ جدو مسکرائے نے مولا علی پوچھتے نے صدیق یار خیر ہے مینوں ویکھ کے مسکرائے ہیں؟ یار نو جدو ویکھ کے مسکرائے پھر پوچھتے نے نا کہ یار تو مینوں ویکھ کے ہسے ہیں، کوئی گل تے وچ ہے نا؟ کوئی گل تاں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے مولا علی
یار میری گل سن، میں تاں ہسیاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماندے سنے ہیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پل صراط تو وہ بندہ گزرے گا جنہوں مولا علی سند دے گا۔ پل صراط تو کون گزرے گا؟ بولو تو صحیح نا، ایتھے ہی ہو کہ میں آرے پاکستان پہنچ گئے ہو، ایتھے ہی رہنا ہے۔ کون گزرے گا پل صراط تو؟ کیڑا بندہ گزرے گا؟ جنہوں مولا علی سند دین گے۔ مولا علی نے فرمایا یار صدیق اگلی گل تو رسول اللہ کو نہیں سنی، اگلی گل ہی نہیں بیان کی تھی۔ مولا علی بولے، پہلا صدیق اکبر نے مولا علی دی شان نو بیان کیتا، مولا علی ان صدیق دی شان نو بیان کر رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او صدیق اکبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماندے سنے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوے علی پل صراط تو گزرن دی سند تو اونوں دینی ہے جڑا میرے صدیق دے نال پیار کی کرے گا؟ بولو تو صحیح نا۔ معلوم ہویا پل صراط تو وہی گزرے گا جڑا نہیں کرے گا تو پھر جنم تے تھلے تیار ہے، جنم تے تھلے تیار ہے۔ پل صراط تو وہی گزرے گا جڑا پیار کرے گا۔ تو حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، ساڑی اماں جان طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرما سن، آسمان دے ستارے عروج دے سن نکلے سن مکمل، آسمان صاف سی ستارے مکمل ہے سن۔ اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھدیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے او دا جواب عرض کر دیو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او ایسا کیڑا جواب پوچھ، کیڑا تیرا سوال ہے جیدہ میں جواب دیواں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زوجہ محترمہ ساڑیاں ماں اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے یا رسول اللہ آسمان دے ستاراں دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہیں نے؟ معلوم ہویا جیڑے بے ایمان بکواس کر دینے کہ نبی ہم جیسے ہیں، او میں اللہ انی دیا تو نبی دی گل کرنا ہے جیڑے شیر ربانی جس گھوڑے تے سواری کیتی ہے، گھوڑے دے نال جیڑی مٹی لگی ہو دے کوڑے ہونے اس دے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو رسول اللہ دی ذات تے جا کے ڈاکا پایا، تین شرم نہیں آئی؟ تیری زبان نہیں جل گئی جس الفاظ کہیں نہیں؟ تو معلوم ہویا میرے آقا آج تک کوئی سائنسدان نہیں جمعیا، سائنس نے بڑی ترقی کیتی ہے، گند دے وچ بھی منہ ماریا ہے، ٹٹی دے وچ بھی منہ ماریا، گٹر وچ منہ ماریا، ہر شے کڈی، لیکن اج تک کوئی سائنسدان نہیں جمعیا جن نے گن کے دسے ہوئے کہ آسمان دے ستارے انہیں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا خاص ہے سرکار آسمان دے ستارے جان دے سن، تا ماشا صدیقہ نے سوال کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ آسمان دے ستارے دے برابر نیکیاں میرے عمر بن خطاب دیاں ہیں۔ ہم ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دن شریف دے اندر ایسا کہ میرے باپ نہیں ہونگیاں، لیکن سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا آسمان دے ستارے دے برابر نیکیاں میرے فاروق اعظم دیاں نے۔ او فاروق اعظم جو دے جبریل امین علیہ نبینا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حاضر ہوندے نے۔ سرکار نے فرمایا او جبریل اج میرے یار عمر دی شان بیان کر کے دس۔ جبریل عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے عمر دی شان بیان کرن واسطے اتنا وقت چاہیے جنہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم دے اندر تبلیغ فرمائی ہے۔ اب بولو تے صحیح نہ سوتے پے ہو یار، سبحان اللہ بھی پی گئے ہو۔ عمران خان نے ہر شاید ٹیکس لایا لیکن اس تے ٹیکس کو نہیں لگا، خیر انہیں لانا ہے تو چنگا ہی کرتا پیا۔ آپ اگر ٹائم نہ مسیطے بڑھنے ہیں جنہوں بولے منگیائی ہوگی میں کہا منگیائی پتر اور ہوئے گی، عمران خان لتھے گا عمران دا پیو آ جائے گا، تو ٹینشن نہ لو۔ منگیائی وہ کنٹرول ہونی ہے جدو اللہ رسول دی بار کے جھکنی ہے۔ جس قوم نے قرآن گندیاں نالیاں چھلولے ہوئے، جس قوم نے قرآن راوی دریائے سٹے ہوئے، جس قوم نے گٹھرنج قرآن سٹے ہوئے، اس قوم تے ظالم حکمران دا عذاب انجی آندا ہی۔ جے معافی دے توبہ چاہنے رب دے قرآن نو سینہ نہ لا، رب دے گھر نو آباد کر، ویخ منگیائی کنٹرول ہوندی کہ نہیں ہوندی۔ عمران دا پیو بھی قبر چوٹ کے آ جاوے منگیائی کرنا چاہے منگیائی نہیں ہو سکے گی۔
ہن منگیائی تے کنٹرول نہیں ہو سکدا۔ جس قوم نے رب دا گھر چھڈے ہوئے، جس قوم نے رسول اللہ دا فرمان گلی گلی رولے ہوئے، جس قوم نے قرآن نو گلی گلی رولے ہوئے، جس قوم نے اتنے قرآن لکھے ہوئے 10 روپے دے رہ کے پکوڑے کھا کے اخبار تھلے سٹ دیتی ہوئے، پھر آکھے منگیائی تے کنٹرول نہیں ہوندا۔ میں کہا صبر کرو، اج عمران ہے، عمران خان دا جدو پیو آئے گا 1000 روپیے کلو گیہوں کرے گا۔ یہ منگیائی تے کنٹرول چاہنا ہے، منگیائی تے کنٹرول چاہنا ہے، آ جا رسول اللہ دی بارگاہ، آونج نبی دے در تے، آونج نبی دے در تے، لجپال ہے گھرانہ، آونج نبی دے در تے لجپال ہے گھرانہ۔ انگریز دا در جڑا ہے او ذلت دا در رہی، رسول اللہ دا جڑا در رہی، اس در تے شفا لبدی، اس درد کی لبدی ہے، شفا لبدی ہے۔ خیر آخری گل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنی، یا رسول اللہ پھر میرے باپ دا کی بنے گا؟ میرے آقا انعامدار مدینہ تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے دے اندر صدیق دی شان نو بھی بیان فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان نو بھی بیان فرمایا، اور فرمایا عائشہ عمر دیاں تمام نیکیاں اور میرے یار صدیق دی ایک نیکی غار علی دے برابر نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے، وہ جاگ دے بیٹھے ہو، جاگو، جدو دی قوم ستی ہے نا، انگریز ہر شاہی لوٹ کے لے گئی، نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے۔ نگی چادر بولتا صحیح نہ یار، نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے، اور لٹن والے نے رج کے لٹیا، جاگن والے بولتا صحیح نا، انگریز ہر شاہ لٹ کے لے گئے۔ پھر انہیں بانو سکولے گلنا جتھے 10,000 فیس ہوئے، میں نے کہا قاری صاحب میں کہا جڑے مریض مار گئے نے وہ جامع شہادت نوش کر گئے نے، میں دعا منگی، میں کہا مولت میں دعا منگنا، میں کہا مولت اینو بھی لے جائے اتھے جا کے شہادت دا رتبہ پاوے۔ نہیں 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 نہیں، اور میں کہا شہادت دا رتبہ دعا سے ہر بندہ دعا منگ دے، تو آپ پہ ہی آنا ہے مری والے شہید ہو گئے نے، جدو شہید ہو گئے تو دعا منگنا، میں کہا تو ہی اتھے جا مرے۔ نہیں نہیں نہیں، میں کہا شہادت لین گئے نے، اتھے انہیں عیاشیاں کرن گئے نے، اتھے بدماشیاں کرن گئے نے۔ اس ملک دے اندر پولیس والا رشوت لیندا مر جاوے تے آکھدے نے شہادت ہے، شہادت آسان ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے 72 تن دے کے شہادت لبی ہے، تو پھر بھی آکھے مولا حسین تیری رضا تے راضی ہے، تو بھی دس مولا راضی ہویا کہ نہیں ہویا؟ یہ قوم عیاشیاں تے بدماشیاں کر کے رشوت لے کے غریباں دے جیباں وچ پیسے کڈ کے مری جا کے عیاشیاں تے بدماشیاں کرے تے پھر آ کے شہادت دی موت، شہادت دی موت نہیں کتے دی موت ہے۔ اتھے گئے سن یہود و نصارا اسلام دے خلاف بکواس کر رہے سن تے میں کہا جہاد کرن واسطے گئے سن۔ اسے قوم نو کہو نا کہ یار مسیتے کم ہو رہا ہے کہ ذرا 10-10 20-20 ہزار کڈو کھاں، اس قوم نے کہنا قاری صاحب نال ہی قرآن سے رکھنا، قاری صاحب اللہ دی قسم ساڑھے تک کاروبار ہی کو نہیں چلتا پیا۔ انجائے کہ نہیں ہے؟ ہمیں 5-7 جمعے ہوگنے اعلان کر دے کہ یار مسجدہ کم ہو رہا ہے، سارے دوست احباب اٹھو کوئی خدمت کرو، جتھے اگے 20 بندے سن اتھے 30 پانے شروع کر دیتے، جڑے 5 بندے سن انہوں نے 10 بتائے نے۔ میں بھی ہر جمعے نظام نے پوچھے ہاں جی قاری صاحب کوئی نہیں، اگے کو 1300 ہوندہ سی، ہن چلو 2000 ہونے لگ پیا جی۔ یعنی شہادت ہے، میں کہ بالکل شہادت تو بڑی پاکستان ہے، میں کہ شہادت ہے میں بنے دے پئی جیڑا مر جاندہ ہے اے شہید ہو گیا، شہید نہیں، کوئی شہید نہیں ہویا۔ اسے گئے سن اسلام دے خلاف جہاد کرنے ہویا تو تاں شہید ہوئے۔ ایتھے کوئی بچہ نماز پڑھ دے ہویا، کوئی بندہ نماز پڑھ دے ہویا، چوٹ لگ جائے نا تے مان دی میرے پتر مسجد تے نہ جامی، مولوی دا کھانا خراب، مولوی مسجد دی صفائی کریں دئی، چھڑ پراں دفعہ چھڑ پراں مولوی نو اگلا مسجد تے نہ جامی، ایسا مسجد نہیں جا کر نماز پڑھ لینا، ساتھ مسجد دی صفائی نہیں ہوندی۔ مسجد دی صفائی کر دے ماڑا شیشہ لگ گیا تے مولوی دے رلے کھانا خراب تے مسجد دی بند تے مری جتھے جا مرے نے انہیں پیسے بھی دائیں کیتے ہیں تے شہادت لگ گئی، اتھے کسے نے بند کیتا؟ مسجد تے ہر بندے نے بند کر چھڑے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ اس واسطے اپنے آپ نو سوارو، رب جلال دی بارگاہ حاضر ہو جو منگیائی تے کنٹرول چاہندے ہو۔ ہن انسان دی وقت نہیں رہی، حقیقت کہہ رہے ہیں انسان دی کوئی وقت نہیں رہی، انسان دی کوئی وقت نہیں۔ ماڑی گل کرو وہ نال کی آج کل کڈیا بس انج کر دینا تے انسان ہو گیا، انج ہے کہ نہیں ہے؟ انسان دی وقت رہی ہے، کیوں نہیں رہی؟
اساں اللہ رسول دی عزت نہیں کیتی، اج انسان دی عزت نہیں ہو رہی۔ اساں اللہ رسول دے قرآن نو گلی گلی رو لیا ہے، اللہ رسول دے قرآن نو گلی گلی رو لیا ہے، فرمان مصطفیٰ نو گلی گلی رو لیا ہے، آج اساں خود گلی گلی رول گئے ہیں۔ اعلیٰ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا سی، پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو دے عقل خدا، یا رسول اللہ پھر تیری گلی سے جائے۔ دل ساڈے کول عقل ہی نہیں، جی عقل ہوندی تے رب رسول دا گھر چھڈنا سی۔ اساں ٹائم دیکھنے ہیں، مولوی صاحب نے تقریر 50 تے ختم کرنی، ہن ٹر چلنے تے اساں رب رسول نال کدی محبت کیتی، کدے صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلے، کو چلے ہیں؟ ہاں جنہیں کہ اساں اللہ رسول نال، جنہیں کہ اساں اللہ رسول نال وفا کیتی نا، رب رسول بھی ساڈا اُنہ ہی خیال رکھدا ہے۔ حقیقت کہہ رہے ہیں، پہلے ساڈے بزرگ دعا منگدے سن، رب اجے چہرے تے ہاتھ بعد پھیرتے سن، رب دعا پہلا قبول کر لیندا سی۔ ہن سارے دعاواں منگنے کو ایک بھی قبول ہوندی پئی کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہوندی؟ اساں اللہ رسول تو منہ موڑیا ہے۔ رب دا قرآن فرماندا ہے، رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، بندہ جدوں میرے تو منہ موڑ جاندا تے میں اپنے بندے تو منہ پھیر لینا، میں اپنے بندے تو ہٹ جانا۔ ہن کی بنے گا؟ اس بات سے یہی پیغام دینا چاہوں گا، آونج نبی دے در تے لجپال ہے گھرانہ، آونج نبی دے در تے لجپال ہے گھرانہ، واقف ہے کل زمانہ، آونج نبی دے در تے لجپال زمانہ، لجپال گھرانہ، واقف ہے کل زمانہ، جن نبی دے در تے آ گئے بگڑی لکھاں بنا گئے، حبشی بلال وانگوں رتبے لکھاں ودا گئے۔ اور بلال غلام سی، میرے محبوب دے قدمیں جایا ہے، میرے محبوب دے قدمیں جایا ہے، صدیق اکبر تے مولا علی ورگے نو بھی کہنا پیا گیا ہے، ہاذا یا بلال سردار، کہنے بلال ساڈا سردار ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت با جماعت نماز اپنے گھر دے اندر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔